الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب العیوب فی النکاح، نکاح میں عیبوں کا بیان۔ آج کے درس میں آپ حضرات کو یہ بتلایا جائے گا کہ اگر کسی کا نکاح ہوتا ہے اور نکاح کے بعد نکاح کرنے والا اپنی بیوی میں یا کہ بیوی اپنے شوہر میں کسی عیب کو پاتی ہے یا شوہر پاتا ہے تو اس نکاح کا حکم کیا ہوگا؟ نکاح باقی رہے گا، شادی باقی رہے گی، یا کہ وہ شادی ختم ہو جائے گی، فسخ ہو جائے گی؟ اس مسئلے کو آج کے درس میں اس کتاب کی روشنی میں، منہج السالکین کی روشنی میں بتلایا جائے گا، بیان کیا جائے گا۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اذا وجد احد الزوجین بالآخر عیبا لم يعلم به قبل العقد، کہ زوجین یعنی میاں بیوی میں سے کوئی بھی، دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے اندر کسی ایسے عیب کو پائے جس عیب کے بارے میں نکاح سے پہلے معلوم نہیں تھا۔ اگر نکاح سے پہلے معلوم تھا اور جان بوجھ کر اگر شادی ہوئی ہے یا کہ نکاح کیا ہے مرد نے کسی عورت سے یا کسی عورت نے کسی مرد سے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ جان بوجھ کر ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ اس وقت درپیش ہوگا جب یہ کہ شوہر کو پتہ نہ ہو کہ بیوی کے اندر یہ عیب ہے، یا بیوی کو پتہ نہیں تھا کہ شوہر کے اندر یہ عیب ہے، اور نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، اب کیا مسئلہ ہوگا؟ اسی لیے اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی کو دیکھ لے، اور اس میں دونوں کا فائدہ ہے۔ جب لڑکا لڑکی کو دیکھنے جائے گا تو لڑکی بھی کیا کرے گی؟ لڑکے کو دیکھے گی۔ اسی لیے اسلام نے یہ ہدایت دی ہے اور اسلام نے اس کو جائز قرار دیا، مباح قرار دیا ہے کہ لڑکا شادی سے پہلے لڑکی کو خود سے دیکھے۔ لیکن آج ہمارے سماج میں ہوتا کیا ہے؟ ہمارے سماج میں یہ ہوتا ہے کہ جس کو نکاح کرنا ہوتا ہے، جس کو شادی کرنی ہوتی ہے، وہ نہیں جاتا ہے دیکھنے، اس کے گھر کے لوگ جاتے ہیں، اس کے والد صاحب جاتے ہیں، لڑکے کا بھائی جاتا ہے، لڑکے کا بہنوئی جاتا ہے، لڑکے کا چچا جاتا ہے، اور دادا اور باپ جاتا ہے، یا کہ گھر سے خواتین جاتی ہیں، عورتیں جاتی ہیں، لیکن جس کو شادی کرنی ہے اور نکاح کرنا ہے لڑکے کو، وہ نہیں جاتا۔ اس لیے کیا ہے، بسا اوقات کچھ عیب بھی اگر ظاہر ہوتا ہے تو لڑکے کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے جو سنن ابو داؤد کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی مرد، جب کوئی لڑکا کسی لڑکی سے نکاح کرنے کا ارادہ کرے، جب کوئی مرد کسی عورت سے، کوئی لڑکا کسی لڑکی سے نکاح کرنے کا ارادہ کرے تو کیا کرے؟ اس کو دیکھ لے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یہ حدیث جب سنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ بڑے بزرگ صحابی گزرے ہیں، تو کہا کہ جب میں نے ایک لڑکی کو نکاح کا پیغام دیا تو کنت اتخبأ لها، تو میں اس لڑکی کو چپکے یا کہ ڈھکے چھپے دیکھنے کی میں کوشش کرتا تھا، یہاں تک کہ اس لڑکی کو میں نے دیکھ لیا جس سے میں شادی کرنا چاہتا تھا، تاکہ کیا ہے نکاح کا مزید شوق ہمارے اندر اور نکاح کی رغبت ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اور پھر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی سے شادی کر لی، اس عورت سے شادی کر لی۔ پتہ یہ چلا، اور میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر لڑکا نکاح سے پہلے لڑکی کو اگر دیکھ لے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر لڑکی کے اندر یا لڑکا کے اندر کوئی عیب بھی ہوگا تو تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ اس حالت میں بھی لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لڑکا نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھ لے۔ خیر، یہ ایک اضافی بات تھی جو میں نے آپ کو بتلایا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی ایک دوسرے سے شادی کرتے ہیں لیکن عیب کے بارے میں اسے پتہ نہیں، اور شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ مثال کے طور پہ
کسی ایسے لڑکے سے لڑکی کی شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، جو لڑکا کیا تھا؟ پاگل تھا، اور اس لڑکی کو پتہ نہیں چل سکا کہ لڑکا پاگل ہے، یا اس لڑکے کو پتہ نہیں چل سکا کہ جس لڑکی سے ہماری شادی ہو رہی ہے وہ لڑکی کیا پاگل ہے، اور شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ یا اسی طرح لڑکا یا لڑکی میں کیا ہو؟ کوڑ کی بیماری، جس کو عربی میں جزام کہتے ہیں، کوڑ کی بیماری ہے، اور دونوں میں سے کسی کو پتہ نہیں تھا، اس طرح شادی ہو گئی۔ یا اسی طرح لڑکا یا لڑکی کے اندر کیا تھا؟ برس کی بیماری۔ برس کی بیماری جانتے کس کو کہتے ہیں؟ جو بدن میں سفید داغ نکل جاتا ہے، اس کو عربی میں برس کی بیماری کہتے ہیں۔ یہ جو بھی بیماری ہے خطرناک بیماری ہے۔ اگر معمولی کوئی عیب ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اور اس کو آدمی کو گوارا کرنا چاہیے۔ معمولی عیب پر جدائی اختیار کر لینا، طلاق اور فسخ وغیرہ، یہ درست نہیں۔ یہ اس وقت ہے جب کوئی بڑی بیماری ہو، کوئی بڑی بیماری لڑکے کے اندر ہو، لڑکی کے اندر ہو، اور اس کی خبر نکاح سے پہلے نہ ہو سکے، تو پھر کہتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ کہ فَلَهُ فَسْخُ النِّكَاحِ، تو دونوں میں سے کوئی بھی، اگر لڑکا کے اندر عیب ہے اور لڑکی کو معلوم نہیں تھا، تو لڑکی کیا ہے؟ خلا لے سکتی ہے، یا کہ نکاح کو فسخ کرا سکتی ہے، یا کہ اگر لڑکے کو پتا نہیں تھا کہ لڑکی کے اندر اس طرح کی بیماریاں ہیں، یہ بیماریاں اس سے، یا اس طرح کی دوسری بیماریاں، یا اس سے بڑی بیماریاں، اگر اس طرح کی بیماریاں ہیں تو پھر کیا ہے؟ دونوں کے مابین جدائی ہو سکتی ہے، دونوں کے مابین علیحدگی کرا دی جائے گی۔ ایک اور کیا ہے عیب سے متعلق ایک اور نقطہ ہے، کہتے ہیں وَإِذَا وَجَدَتْهُ إِنِّينًا، کہ کسی لڑکی کی شادی کسی لڑکے سے ہوئی، اور شادی کے بعد لڑکی نے یہ پایا کہ جس لڑکے سے ہماری شادی ہوئی ہے وہ لڑکا کیا ہے؟ نامرد۔ نامرد کے لیے عربی میں انین کا لفظ آتا ہے، اس کو انین کہتے ہیں، نامرد۔ شادی کے بعد، رخصتی کے بعد لڑکی کو یہ پتا چلا کہ جس لڑکے سے ہماری شادی ہوئی لڑکا کیا ہے؟ انین ہے۔ اب یہ شادی کا کیا حکم ہے؟ اس نکاح کا کیا حکم ہے؟ دونوں کا جو رشتہ ہے وہ رشتہ کیسے بحال ہوگا؟ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کوئی لڑکی یہ دعویٰ کرے کہ لڑکا نامرد ہے تو ایسا نہیں کہ فوراً دونوں میں جدائی کر دی جائے گی، نہیں، اس مسئلے کی تحقیق کی جائے گی۔ اور اس زمانے میں تو بڑی سہولت ہے، ڈاکٹرس ہیں، اور بہت ساری مشینیں آ گئی ہیں، بہت سارے علاج کا معاملہ آ گیا ہے، اور نئی نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ اگر وہ بیماری، اس کی نامردی اگر ختم ہو سکتی ہے، یعنی دور ہو سکتی ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اسی لیے کیا ہے، اس لڑکے کو مہلت دی جائے، جس لڑکے سے متعلق وہ لڑکی دعویٰ کرے یہ نامرد ہے تو فوراً جدائی نہیں کرائی جائے گی دونوں میں، بلکہ 1 سال کی مدت کیا ہے دی جائے گی۔ اور اگر 1 سال کی مدت کیا گزر گئی پھر بھی کیا ہے، وہ لڑکا کیا ہے؟ نامرد ہی ہے، اس کے اندر سدھار نہیں ہو رہا ہے، اصلاح نہیں ہو رہی ہے، اس کی وہ بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے، تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فَلَهَا الْفَسْخُ، تو ایسی صورت میں 1 سال کے بعد وہ لڑکی کیا کر سکتی ہے؟ فسخ کرا سکتی ہے، یعنی اس لڑکے سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے۔ عیوب سے متعلق، عیبوں سے متعلق آخری جو نقطہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، کہا کہ وَإِنْ عُتِقَتْ كُلُّهَا وَزَوْجُهَا رَقِيقٌ، کہ اگر کوئی ایسی لڑکی ہے، ایسی عورت ہے جو پہلے کیا تھی؟ جو باندھی تھی۔ اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلام اور بادی ہوا کرتے، اس زمانے میں نہیں ہے، اس لیے ہمیں بات جلدی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس سے پہلے کے زمانے میں بادی ہوا کرتی تھی اور غلام ہوا کرتے تھے۔ اسی سے متعلق ہے کہ اگر کوئی ایسی بادی ہے جو مکمل طور پہ کیا ہو جائے؟ آزاد ہو جائے، اور اس کا جو شوہر تھا وہ ابھی بھی غلام ہے، بیوی کیا ہو گئی؟ آزاد ہو گئی، اور شوہر کیا ہے؟ ابھی بھی غلام ہے، تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شریعت کا طریقہ یہ ہے خیرت بین المقام معه وفراقه، تو ایسی عورت کو جو اب آزاد ہو گئی، پہلے غلام باندھی تھی اور غلام تھی، اب آزاد ہو چکی ہے اور اس کا شوہر ابھی بھی غلام ہے، تو ایسی عورت کو اختیار دیا جائے۔ کس چیز کا اختیار دیا جائے گا؟ چاہو تو اپنے غلام شوہر کے ساتھ رہو، یا کہ اس سے کیا ہے؟ علیحدگی اختیار کر لو اور کسی اور سے شادی کر لو۔ اور اس طرح کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا۔ ایک صحابیہ ہیں جن کا نام بریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کے جو شوہر تھے وہ مغیث تھے، اور یہ قصہ بڑا مشہور ہے حدیث میں۔ تو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اور بڑی لمبی حدیث ہے،
بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آزاد ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دیا، چوائس دیا کہ آپ چاہو تو اپنے شوہر مغیث کے ساتھ رہو اور اگر چاہو تو ان کے ساتھ نہ رہو۔ حالانکہ مغیث جو تھے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفارش کی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ مغیث آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ ان کی زوجیت میں باقی رہیں۔ تو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا یہ حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا نہیں، ہمارا حکم تو نہیں، اس لیے کہ اگر حکم ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ ماننا ضروری ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا حکم نہیں ہے لیکن یہ میرا مشورہ ہے، میری یہ سفارش ہے۔ تو کہا پھر بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نہیں، میں ان کے ساتھ کیا ہے، اور وہ غلام ہے اور میں آزاد ہو چکی ہوں، اس لیے میں ان کے ساتھ رہنا کیا ہے نہیں چاہتا۔ اور یہ غلامی بھی کیا ہے، ایک عیب ہے، یہ غلامی بھی ایک طرح کا عیب ہے، اسی لیے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْفَسْخُ قَبْلَ الدُّخُولِ، کہ اگر کیا ہے فسخ میاں بیوی کے مابین اگر فسخ دخول سے پہلے ہو جائے، یعنی رخصتی سے پہلے اگر ہو جائے تو پھر کیا ہے فلا مہرا، تو عورت کو مہر نہیں ملے گی، یعنی جس کو صداق کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان عیوب کے بیان کرنے کے بعد شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مہر کا مسئلہ بیان کیا۔ نکاح میں مہر، نکاح کے وقت ایک مہر ہوتا ہے نا، اور وہ مہر ضروری ہے، سن لیجیے۔ بہت سارے لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں، کتنے لوگ یہاں بھی بیٹھے ہوں گے جن کی شادی ہوئی ہوگی لیکن مہر انہوں نے نہیں دیا ہوگا۔ مہر ایک طرح کا دین ہے، قرض ہے، اور قرض کے بارے میں سب کو پتا کہ جتنا جلدی آدمی کو کیا کر دینا چاہیے، ادا کر دینا چاہیے۔ اور بہتر یہی ہے کہ جب نکاح ہو، عقد ہو، اسی وقت اپنی بیوی کا مہر ادا کر دینا چاہیے۔ تو مہر سے متعلق شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ باتیں بیان کی ہیں، آپ غور سے سنیے۔ سب سے پہلی بات مہر سے متعلق یہ ہے، جس کو ہم لوگ مہردین کہتے ہیں، لیکن وہ مہر ہے، اور جس شادی میں مہر نہ ہو وہ شادی درست نہیں، وہ نکاح ہی باطل ہوتا ہے جس کے اندر مہر نہ ہو۔ یہ مہر سے متعلق پہلا نقطہ ہے کہ شادی وہی ہے، نکاح صحیح نکاح وہی ہے جس کے اندر مہر پایا جائے، اگر مہر نہیں ہے تو وہ شادی نہیں ہے، وہ نکاح نہیں۔ دوسرا نقطہ مہر سے متعلق یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ مہر کیا ہے کم سے کم، اور یہ کس کی طرف سے؟ مہر کس کا حق ہے، لڑکے کا یا لڑکی کا؟ لڑکی کا۔ دیتا کون ہے؟ لڑکا دیتا ہے۔ دقت آج ہمارے سماج میں یہ ہے کہ مہر کی جب تعین ہوتی ہے، تعین کون کرتا ہے؟ لڑکے کا باپ کرتا ہے، اس کے رشتہ دار کرتے ہیں، حالانکہ دینا کس کو ہوتا ہے؟ لڑکا کو دینا ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ مہر جو ہے نا وہ لڑکے کی صلاحیت اور اس کی مالی پوزیشن کو دے کر متعین کرنا چاہیے۔ خود لڑکا یہ بہتر سمجھ سکتا ہے کہ میں کتنا دے سکتا ہوں یا کس حد تک دے سکتا ہوں، اور اس اعتبار سے مہر متعین کیا جانا چاہیے۔ آج دوسرے لوگ، تیسرے لوگ کبھی کبھار اتنا زیادہ مہر متعین کر دیتے ہیں جو لڑکا دے ہی نہیں سکتا، مر جاتا ہے لیکن نہیں دیتا۔ اب بتائیے جو مر گیا نہیں دیا، اور اس کا نکاح درست ہوا نہیں درست ہوا؟ اس لیے مہر اتنا ہی متعین کرنا چاہیے جتنا آسانی سے لڑکا کیا ہے دے سکے، اور لڑکی کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ لڑکی اگر چاہے، اگر یہ ٹھان لے کہ نہیں 1 لاکھ روپیہ ہم مہر میں لیں گے تب شادی کریں گے، تو یہ لڑکی کا حق ہے اور کوئی اس کو روک نہیں سکتا، ٹال نہیں سکتا ہے۔ لیکن کوشش کیا کرنی چاہیے؟ دونوں طرف سے کوشش ہونی چاہیے کہ مہر کیا ہے کم سے کم ہو، آسان ہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا صداق کے بارے میں، مہر کے بارے میں، کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کم کان صداق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر کتنا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شادی کی، اب کئی شادیاں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، بیک وقت 9 بیویاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شادی کی تو اپنی بیویوں کو کتنا مہر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے پوچھا جا رہا ہے، جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں سنیے، کہہ رہی ہیں قالت کان صداقه لازواجی 12 اوقیۃ ونشأ،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا جو مہر تھا وہ 12 وقیہ تھا اور نش تھا، یعنی 12.5 وقیہ، 12.5 وقیہ تھا۔ یہ وقیہ چاندی کا ہوتا ہے، یہ وقیہ چاندی کا ہوتا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتدری من نش، کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ نش کیا ہے؟ پھر انہوں نے کہا صحابی نے کہا کہ لا، ہمیں پتا نہیں کہ نش کیا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ نصف وقیہ، آدھا وقیہ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نش کہتے ہیں۔ اگر 12.5 وقیہ کو اگر دیکھیے گا تو کتنا درہم بنتا ہے؟ 500 درہم، 500 درہم۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مہر تھا۔ اور اسی طرح پتہ یہ چلا کہ مہر میں گنجائش ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی کیا ہے، کم سے کم کیا ہے، مہر رکھے، لیکن زیادہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے متعلق خود یہ آتا ہے کہ ہزاروں میں بھی تھا۔ خاص طور سے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نکاح ہوا اور بادشاہ نے جب مہر دیا تو بہت زیادہ تھا، تو مہر کم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہتر کیا ہے کہ کم رکھا جائے تاکہ ہر نوجوان آسانی سے اپنی شادی کر سکے۔ اور صداق سے متعلق، مہر سے متعلق آتا ہے کہ وَآتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقًا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، اور یہ غلام بن کے آئی تھی، باندھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، اور ان کی آزادی ہی کو کیا بنا دیا؟ مہر بنا دیا، الگ سے کوئی مہر نہیں دیا۔ ان کو جو آزاد کیا، کہا کہ ہم تم کو جو آزاد کر رہے ہیں وہی آزادی تمہارے نکاح کا مہر ہے، اور اسی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی بادی ہے تو اس کو آزاد کر کے اس کی آزادی کو مہر بنا کر آدمی اس سے شادی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ دیکھیے کتنا ہلکا اور تھوڑا مہر ہوا کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ کہتے وقال لرجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا، ایک صحابی سے کہا جو نکاح کرنا چاہ رہے تھے ایک عورت سے، لمبا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا کہ التمس ولو کان خاتما من حدید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس صحابی نے اظہار کیا کہ اللہ کے نبی میں شادی کرنا چاہتا ہوں اس عورت سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ کہا کہ کچھ نہیں میرے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ ڈھونڈو تلاش کرو، کچھ بھی مل جائے تو لے آؤ، یہاں تک کہ ایک لوہے کی انگوٹھی بھی مل جائے تو وہ بھی لے آؤ، اس کے بدلے ہم تمہارا نکاح کریں۔ کیا پتہ چلا لوہا کی انگوٹھی کی کوئی بہت زیادہ قیمت ہوتی ہے کیا؟ کوئی قیمت بہت زیادہ نہیں ہوتی، معمولی قیمت ہوتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ معمولی چیز کے بدلے، اور ہر وہ چیز یاد رکھیے، مہر ہر وہ چیز بن سکتی ہے جس کا معاوضہ ہو، جس کی جو قیمت بن سکے، اس چیز کو آپ مہر بنا سکتے ہیں۔ لیکن کوئی ایسی چیز ہے جس کو بیچ نہیں سکتے، خرید نہیں سکتے، کوئی معاوضہ نہیں بن سکتا، قیمت نہیں بن سکتا، تو اس چیز کو آپ مہر نہیں بنا سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التمس ولو کان خاتما من حدید، کہ جاؤ ڈھونڈو اگرچہ کیا ایک لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ مل جائے۔ اس سے اہل علم نے یہ مسئلہ مستمد کیا ہے کہ آدمی لوہے کی انگوٹھی بھی پہن سکتا ہے۔ اگر لوہے کی انگوٹھی پہننا جائز نہ ہوتا، سونا تو حرام ہے، سونے کی انگوٹھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن آج دیکھیے نا کتنے نوجوانوں کا نکاح ہوتا ہے تو شوق سے کیا ہے؟ سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں، سونے کی انگوٹھی، سونے کی گھڑی یہ دی جاتی ہے، اور لڑکے کو سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، حالانکہ سونا کیا ہے؟ مردوں کے لیے حرام ہے۔ چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے مطابق چاندی کی انگوٹھی پہنی ہے تو آپ پہن سکتے ہیں، لوگ کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں، چاہے شادی ہو یا غیر شادی۔ سونا مردوں کے لیے استعمال کرنا حرام ہے، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں، سوائے یہ کہ اگر کسی کا دانت وغیرہ ٹوٹ گیا ہے اور دانت اگر لگوا رہے، چاندی کا اگر لگواتے ہیں سڑ جاتا ہے تو اس مقدار میں سونے وغیرہ کا لگوا سکتے ہیں، دانت صرف اس لیے کہ سونا جو ہوتا ہے وہ سڑتا نہیں۔ میرے بھائیوں تو یہ باتیں جو ہیں وہ صداق سے متعلق
بیان کی گئی ہیں. اور اس کے بعد آخری نقطہ صداق سے متعلق کہتے ہیں فَإِن تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا، کہ اگر کوئی آدمی شادی کر لیا، کسی آدمی نے شادی کر لیا اور شادی کرتے وقت مہر متعین نہیں کیا، یعنی اس کا ارادہ ہے کہ مہر دیں گے، اور ہم نے شروع میں کہا کہ بلا مہر کے کوئی شادی نہیں ہے، شادی باطل ہے، لیکن نکاح کے وقت اس مہر کی تعین نہیں ہوئی کہ کیا دینا ہے، ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اہل علم نے کہا، بلکہ حدیث میں بھی ہے کہ فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ، کہ اس عورت کو اتنا مہر دیا جائے گا جتنا مہر عام طور پہ اس طرح کی عورتوں کو ملتا ہے. دیکھا جائے گا کہ یہ جو عورت ہے اس کے گھر میں جو دیگر عورتیں ہیں اس کا کیا مہر ہے، اس کو کیا مہر ملا ہوا ہے. اسی کے مثل اسی طرح اس عورت کو بھی مہر کیا ہے دیا جائے گا. کہتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَهَا الْمُتْعَةُ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُعْسِرِ قَدَرُهُ. اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس نے کیا ہے نکاح تو کیا، عقد تو کیا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی ہے، اور اسی درمیان دونوں کے بیچ کیا ہو گیا؟ طلاق. اس آدمی نے، اس مرد نے اپنی بیوی کو رخصتی سے پہلے ہی کیا دے دیا؟ طلاق دے دیا. اب بتائیے ہمارے ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں یعنی دل جوئی کے خاطر مرد کیا ہے، کچھ کیا ہے، چیز کیا ہے دے دے گا، اور رخصتی ہوئی نہیں، اس لیے کیا ہے مہر کیا ہے نہیں ملے گا. کہتے ہیں وَيَتَقَرَّرُ الصَّدَاقُ كَامِلًا بِالْمَوْتِ أَوِ الْجُنُونِ وَيَتَنَسَّفُ بِكُلِّ فُرْقَةٍ قَبْلَ الدُّخُولِ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ. کہتے ہیں کہ اگر کیا ہے دخول نہیں ہوا، دخول یعنی رخصتی کیا ہے نہیں ہوئی ہے، اور مرد کی طرف سے کیا ہے جدائی ہے، یعنی مرد نے کیا ہے طلاق دے دیا، مرد نے کیا کر دیا؟ طلاق دے دیا، اور رخصتی کیا ہے نہیں ہوئی ہے. اور یہ طلاق کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ مرد کی طرف سے. اور خلا کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ عورت کی طرف سے. خلا عورت کی طرف سے ہوتا ہے. اور فسخ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ کہ اگر لڑکا جو ہے یا شوہر جو ہے طلاق دینا نہیں چاہ رہا ہے اور خلا بھی ممکن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جو حاکم ہوتا ہے وہ حاکم کیا کر دیتا ہے؟ فسخ کرا دیتا ہے، یعنی دونوں کے رشتے کو ختم کر دیتا ہے. اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ فسخ کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی جدائی ہے جو شوہر کی طرف سے ہے اور رخصتی نہیں ہوئی ہے تو اس میں کیا ہے؟ آدھا مہر ہے. کتنا مہر ہے؟ آدھا مہر ہے. اور اس چیز کو قرآن کریم میں، لیکن کیا ہے اگر بیوی کی طرف سے جدائی ہے تو اس صورت میں کیا ہے وہ بیوی کے مہر کی مستحق کیا ہے نہیں ہوتی، مہر کی مستحق نہیں ہوتی. یا اسی طرح اگر فسخ ہے تو اس میں بھی کیا ہے بیوی کو، عورت کو مہر نہیں ملے گا، عورت کو مہر اس وقت ملے گا مکمل مہر جب کہ عقد بھی ہو گیا اور رخصتی بھی ہو گئی، تو وہ عورت کیا ہے کامل اور مکمل مہر کی مستحق ہے. لیکن صرف عقد ہوا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی ہے اور یہ مرد کی طرف سے ہے، یعنی جدائی، علیحدگی، طلاق وغیرہ، تو پھر ایسی صورت میں عورت کتنے مہر کی مستحق ہوتی ہے؟ نصف، یعنی جو بھی مہر ہے اس کا آدھا حصہ اس عورت کو ملے گا. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کو سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے اور ان پر عمل کرنے اور شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.